تو جناب آج بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل ہم دونوں کی ایپیسوڈ نمبر 11 کے ریویو کی۔ کل جب میں ڈرامہ نوشی کر رہی تھی تو ایکچولی یہ ٹرم بھی میری کسی دوست نے وہ نکالی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ ڈرامہ نوش کرتی ہیں، تو میں نے خود ہی نکال لی یہ ٹرم، ڈرامہ نوشی تمباکو نوشی ہوتا ہے جیسے، تو میں نے ڈرامہ نوش کیا، مطلب ڈرامے کو دیکھا۔ تو 2-3 ڈرامے دیکھ لیے، ایک آدھ انٹرویو بھی دیکھ لیا دوسرے جو چینلز ہیں ان کے۔ تو خیر ہم دونوں دیکھا اور میں دیکھتی رہ گئی، کیونکہ تھوڑا سا فرق تو آیا ہے ڈرامے کی سٹوری میں، ذرا سا فرق آیا۔ اچھا، فرق یہ آیا ہے جناب کہ سنبل چونکہ شہروز جو ہے ان کو پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کو رکھا ہوا ہے گھر میں، ایک سمجھے کہ ایک ڈیکوریشن پیس کی طرح ہے وہ گھر میں، ان کی کوئی ویلیو یوں نہیں ہے، ساری فیسلٹیز ہی ہیں، سب کچھ دیا ہے، پیسہ ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، بٹ شہروز کی محبت نہیں ہے۔ سنبل اور وفا کی ملاقات ہوتی ہے، ایکچولی ہاں ملاقات ہوتی ہے، تو وہ جو ہے وہ بتاتی ہے کہ ڈیڈ نے جو ہے وہ بیسکلی یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی تم بھی نہ ملو اس سے، اور میں بھی نہیں ملوں گا، اور سمجھو ہمارے لیے مر گئی ہے وفا، ٹھیک ہے، یہ سب کہتے ہی ہے وہ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر نہ اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ وہ اس کے گھر اس کو ڈراپ کرنے جاتی ہے، تو وہاں ساسو ماں ہوتی ہے نا، وہ کہتی ہیں کمپیئر کرنا شروع کر دیتی ہیں سنبل کی تیاری کو اس سے، وفا سے، تو کہتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہے نئی دلہن نا، اتنی تیار۔ اب وفا کو تو دیکھو، مطلب وہ کمپیئر کر رہی ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کی کزن کے سامنے جو ہے وہ برا بھلا ایک طرح عجیب سی بات کر رہی ہیں، بیسکلی ان کا مقصد ہے کہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں پہننے کو، تو یہ بات ہوتی ہے۔ تو وہ سنبل کہتی ہے آنٹی وہ اصل میں کیا کریں کہ آپ کی نہیں کہہ لی، وہ کہتی ہے کہ وفا کو ان سب چیزوں کو اوڑھنے پہننے اور اس کا کوئی شوق نہیں ہے، اور کیا کریں، اس کا شوق جو ہے وہ آپ کی بیٹے سے شادی کرنا تھا، وہ اس نے کر لی۔ تو پھر نا وفا اپنی ساس سے ایک اور بات کہتی ہے یہ سب کچھ اس کو شہروز نے لے کر دیا ہے۔ تو پھر نا وہ کہتی ہیں، ان کی اماں تھوڑی وہ ہو جاتی ہے، تب جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہاں تو ہمارے بیٹے کی تو پٹائی کروا دی، ان کے ہاتھ پاؤں توڑوا دیے، تو یعنی نعمان اعجاز نے کروایا ہوتا نا، تو کہتی ہیں وہ کیسے کرتا، وہ اب تک تو ورنہ ہمارے حالات اچھے ہو جاتے، ہمارے بچے کو تو زخمی کروا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، سب کچھ کہتی ہیں۔ اچھا، یہ جو سنبل ہے اس سے نعمان اعجاز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے جو ہے وہ وفا کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہ رہی ہوتی، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم مطلب اس کی نہیں بات کرو کوئی، اور میرے لیے مر گئی ہے، اور تم بھی اپنے لیے تم بھی نہ اس کی بات کیا کرو مجھ سے، مطلب تم بھی نہ ملو، اور پھر کہتے ہیں اس کا سامان اس کے روم کا پیک کرو اور اس کے گھر بھجوا دو۔ تو جب سامان گھر جاتا ہے تو وہ اماں جو ہے وہ آواز لگاتی کہتی ہے ہائے دلہن کے گھر سے جہیز آیا ہے، تو وہ دلہن کو آواز آ جاتی، چھوٹا سا تو گھر دکھایا۔ تو اچھا، تب یہ نا وفا سنبل کا آڈیو میسج سن رہی ہوتی ہے، تو وہ اس میں یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ ڈیڈ نے کہا ہے کہ سارا سامان پیک کر کے بھیج دو، تو تمہارے سامان پیک کرتے کرتے مجھے 2-4 گھنٹے لگ گئے، اب گھر میں جو ہے وہ صرف سناٹا ہے اور تمہاری صرف آوازوں کی وہ ہے، مطلب ایک طرح سے سمجھو تمہاری یادیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں بہت سناٹا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، وہ یہ بتانا چاہ رہی ہوتی ہے، یہ سن رہی ہوتی ہے۔ تو اتنے میں ساسو ماں آواز دیتی ہے کہ دلہن کے گھر سے جہیز آئے، جا کے اپنے ساس سے کچن میں کھڑی ہوتی ہے، تو کہتی ہے جہیز نہیں آیا، میرا پرانا سامان آیا۔ اچھا، جو ڈفرینس آیا ہے، جو چینج آیا ہے اسٹوری میں کیا چینج آیا ہے، وہ بیسکلی اب دکھایا ہے کہ فائنلی آفٹر اتنی ساری ایپیسوڈز اذان خان کی وہ کرتی ہیں خدمتیں، ان کی ایکسرسائزز کرواتی ہیں، ان کو موٹیویٹ کرتی ہیں چلنے کے لیے، ان کو بک اپ کرتی ہے بہت، اور فائنلی اب وہ چلنے لگے ہیں، تو وہ سارے سینیں دکھائیں گے وہ کس طرح ایکسرسائزز کروا رہی ہے، اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا مساج کر رہی ہے، اس کے پاؤں میں سب کچھ کر رہی ہے، سمجھے فزیو تھراپی کر رہی ہے، تو وہ چل پڑتے ہیں، اور جب چل پڑتے ہیں تو وہ چل پڑ کے جو ہے موٹر بائک پہ بیٹھ کے وفا کے ساتھ جو ہے وہ ابا یعنی کہ ان کے گھر جاتے ہیں، کیونکہ ان کی اماں کہتی ہیں کہ تم لوگ کو جانا چاہیے اعجاز درانی سے ملنے، وہ تو بیسکلی بہت لالچ کا شکار ہے نا اذان خان کی اماں، بابر علی ایسے نہیں دکھائے ہیں، تو وہ جو ہے وہ دکھائی ہیں کہ وہ جاؤ تم لوگ مل آؤ نا، ان کو یہ کہ کسی طرح رابطہ ہو جائے ابا سے، تو پھر آگے کے لیے ذرا پیسے والے ہو جائیں گے نا یہ لوگ، بہو کے گھر سے سامان آتا رہے گا جاتا رہے گا، جائے گا نہیں آئے گا ہی بیسکلی۔ تو یہ سین ہوتا ہے، وہ وہاں جاتے ہیں تو وہاں جو گارڈ ہوتا ہے نا وہ بہاری سے بول دیتا ہے کہ جناب
منع کیا صاحب نے آپ کو اندر جانے سے، میں معذرت خواہ ہوں، معافی مانگ لیتا کہ میں آپ کو نہیں کر سکتا۔ اچھا یہ ایک نوٹ کرنے والی بات ہے کہ یہ جو پورا جو دکھایا ہے نا وفا کی ڈریسنگ پورے وقت جو دکھائی ہے وہ ایسی لوکل دیسی پانڈے والی لگ رہی ہے، وہ جو بالکل اس کی جو کلاس تھی نا، وہ سمجھو اس کی کلاس ان کے گھر آ کے ختم ہی ہو گئی ہے، اینڈ ہو گئی ہے لٹرلی۔ تو بس یہ سین ہے اس قسط میں، بیسکلی یہی سب دکھایا ہے۔ اور ہاں جب وہ وفا سے ملتی ہے نا سنبل، تو وہ کہتی ہے تمہیں جو ہے، وہ کہتی ہے تم خوش ہو؟ سنبل کہتی ہے ہاں میں بہت خوش ہوں، مجھے وہ مل گیا ہے، اسد مل گیا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ اچھا، کہتی ہے تمہاری کوئی ساس نہیں ہے؟ سنبل سے کہتی ہے ورنہ ہم ساسوں کی برائیاں کرتے۔ تو پھر وہ بتاتی ہے اسے تھوڑا بہت ساس کے بارے میں، وہ ساس کو تو جا کے گھر دیکھ ہی لیتی ہے سنبل۔ تو یہ کہتی ہے تمہیں بھی تو مل گئی اپنی محبت؟ سنبل سے کہتی ہے ہاں مجھے مل گیا نا اسد۔ تو اس کو وہ جملہ ذہن میں فلیش بیک میں آتا ہے، دکھاتے ہیں ہمیں فلیش بیک میں کہ بھائی وہ اسد جو ہے، وہ سوری شہروز جو ہے، اس سے کہہ رہے ہیں کہ اس گھر میں سب کچھ تمہارا سوائے میرے۔ تو اتنی سیڈ دکھائی ہے۔ ڈیڈ بھی پوچھتے ہیں کہ تم خوش ہو بیٹا اور اس طرح، تو کہتی ہے جی ڈیڈی میں خوش ہوں۔ اور اچھا شہروز کو دکھایا کہ نعمان الجاز کو کال کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، وہ بیسکلی کہنا چاہ رہے ہیں کہ وفا کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو آپ مطلب اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور وہاں پر اس کے اسد کے پاس تو نوکری بھی نہیں ہے، تو اس کو جو ہے نا ایک طرح سے وہ کیا جا رہا ہے، یعنی ایک طرح سے نہیں ایموشنلی ان کی اس پوائنٹ کو آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی وہ اس پوائنٹ کو ٹچ کیا جا رہا ہے کہ یار اچھا آپ کی بیٹی جو ہے پریشانی میں، کہ بھائی شاید یہ پیسے بھیج دیں یا کچھ کر دیں، اس کو ہیلپ کر دیں، کیونکہ یہ تو وفا کو بہت بہت پسند کرتے ہیں شہروز۔ تو وہ کال کرتے ہیں تو ابا کو جواب نہیں دیتے خاص، لیکن وہ سوچ رہے ہیں، سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو بس یہ تھا ساری اس قسط میں، دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے آگے۔ تو یہ چینج آیا، شکر ہے اذان خان کو دکھایا کہ چل پھرنے لگے، اللہ کا شکر ہے، ورنہ وہ بستر میں پڑے پڑے ایسے لگ رہا تھا ڈرامہ ہی بورنگ ہی ہو گیا ہے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں تک کتنے امیر بنتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں۔ تو فی الحال اتنا ہی، ڈرامہ ابھی بھی تھوڑا سا ڈریگ ہے، لیکن صحیح ہے، چلیں جب کچھ نہ ہو تو دیکھ لے بندہ، یہ وہ والا ڈرامہ ہے۔ تو یہ سین ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ڈرامے کے ریویو اور سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے تھینک یو۔